تو جب ہم ٹرین میں یا اس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو قبلے کا تعین نہیں ہو سکتا، تو اس کی وجہ سے اب جس طرف ٹرین چل رہی ہے اسی طرف نماز پڑھ لیں روک کر کے، جس طرف ٹرین جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ٹرین کے بھی ان کا سوال یہ ہے کہ ٹرین پر تو پھر بھی چاروں رخ پر آپ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ چاروں رخ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کار پر سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک ہی رخ اختیار کر سکتے ہیں. اس صورت میں کیا؟ لیکن ٹرین کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹرین کا یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں قبلہ پتہ نہیں چلتا. تو ہمارے یہاں پہ تھوڑی سی اگر انسان سمجھداری حاصل کر لے تو اتنا بات یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا قبلہ یا ہندوستان کا قبلہ وہ مشرق میں ہے، تو صرف ہمیں مشرق معلوم کرنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں پہ الحمدللہ موسم بھی سارے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اندازہ آسانی سے ہوتا ہے کہ سورج کس طرف ہے. تو اس کا اور نہیں معلوم تو انسان کسی سے پوچھ لے. ٹھیک. تو اب اس پھر مسئلے کو ٹیکنالوجی اتنی آ گئی سر فونز میں، اس کے علاوہ وہ کمپاس بن گئی، اب تو اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے تو بہت آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یا نہیں معلوم تو کسی اور سے معلوم کر لے، وہ بتا دے گا. تو بہرحال جو آپ نے مسئلہ بیان کیا کار کے حوالے سے، دیکھیں کار عام طور پہ انسان کے دسترس میں ہوتی ہے، وہ اس کو جہاں پہ چاہے روک سکتا ہے، اور اس کو اگر موقع بلکہ کرنا فرضوں کے لیے اس کو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ فرض ہی ہے. البتہ سنت اور نافل کے اندر یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ شہر سے باہر گاڑی چلا رہے ہیں یا آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے بھی نیت کر سکتے ہیں، جس طرف منہ اس طرف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اجازت ہے، لیکن فرضوں کے لیے آپ کو اتر کر نماز ادا کرنی ہوگی. بہت ہی